اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيْضًا فَإِنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَحْضَةَ لَا تَقْتَضِي الْمِلْكَ أَصْلًا وَرَأْسًا فَكَيْفَ يَتَحَقَّقُ مِلْكُ شَخْصٍ بِذِهَابِ مَالِ آخَرَ فِي يَدِهِ إِلَى آخِرِهِ۔ ایک منٹ ذرا سا آپ لوگ صبر کیجیے گا، یہ بھول جاتا ہوں نمبر دینا کبھی کبھی۔ فقہ ہے نا یہ حسن عباس صاحب اور صادق رضوی صاحب۔ حضرات وَأَيْضًا یہاں سے گفتگو پھر سے شروع ہو رہی ہے۔ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْإِبَاحَةَ، یہ آج کا درس ہے۔ ابھی تک گفتگو کچھ انہوں نے موادات کے سلسلے سے اور ملک کے سلسلے سے اور روایت تصور کے سلسلے سے کی ہے۔ اب آج ایک بات بڑھا رہے ہیں، اس میں فرماتے ہیں فَإِنَّ الْإِبَاحَةَ المحضہ، وہ اباحہ جو قصد تملیک سے قصد ملک سے بالکل خالی ہو۔ اباحہ محضہ لا تقتضی الملک اصلاً وراثاً، وہ سرے سے ہے نا اصلاً ملک کی اقتضا نہیں کرتا۔ وہ اباحہ کہ جو اباحہ محضہ ہو، ظاہر ہے جب اباحہ محضہ ہوگا تو ملک کی اقتضا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ فَكَيْفَ يَتَحَقَّقُ مِلْكُ شَخْصٍ، آپ نے یہ کہا کہ مراد ہمارے یہ ہے کہ ایسا اباحہ مواطات میں آتا ہے، سنیے گا، مواطات میں ایسا اباحہ تصرف آتا ہے جس میں ملک ہے ہی نہیں، ملک کا تصور نہیں ہے۔ جب ملک کا تصور شروع سے ہے ہی نہیں سرے سے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایک مال تلف ہو جائے تو ملک آ جائے گا، وہاں پر ملکیت آ جائے گی، ملک متحقق ہو جائے گا، ہے نا؟ سوال ہے نہیں ہے؟ مولانا انہوں نے کیا کہا کہ علماء نے جو اباحہ تصرف مراد لیا ہے، ابھی حسن عباس صاحب نے کیا پڑھا، اس اباحہ تصرف کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجرد ان ملک، اصلاً ملک اس میں ملک کا تصور نہ ہو، ٹھیک ہے، ممتنع ہے یہ چیز کہ ملک کا تصور ہو، اس لیے کہ مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ متعاطیان تو ملک کے قصد کے ساتھ دے رہے ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں خالی الملک ہے، یہ ایک بات کہی تھی۔ ساتھ میں ایک بات اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ ملک نہیں ہے، صرف اباحہ تصرف ہے، لیکن ہاں اگر ہمارے پاس حسن عباس صاحب کا جو مال تھا وہ تلف ہو گیا تو میرا مال جو ان کے پاس ہے وہ ان کا ہو جائے گا، اب یہ ملک کاور ہو جائے گا، یہ لازم ہو جائے گا۔ یہ بات کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لازم ہو جائے گا اور یہ چیز ملکیت لے آئے گی؟ ایک چیز کا تلف ہو جانا، ملکیت کہاں سے آئے گی جب شروع سے ملکیت تھی ہی نہیں ہے؟ یہاں ہم نے بدلہ ان سے تبادلہ کیا لیکن ملکیت آئی نہیں، تو جب شروع سے ملکیت آئی نہیں تو پھر ایک چیز کے تلف ہو جانے کے بعد اس کی ملکیت آ جانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَحْضَةَ لَا تَقْتَضِي الْمِلْكَ أَصْلًا وَرَأْسًا۔ اقتدار صاحب پیچھے جا کر کے آپ جو درس سے دور مت رہیے گا، شریک رہیے گا۔ اباحہ محضہ جو ہے وہ مقتضی ملک نہیں اصلاً، ٹھیک ہے، سرے سے راسن۔ فَكَيْفَ يَتَحَقَّقُ مِلْكُ شَخْصٍ بِذِهَابِ مَالٍ آخَرَ فِي يَدِهِ، بس ملک کیسے محقق ہو سکتی ہے اگر آپ کے ہاتھ میں دوسرے کا مال تلف ہو گیا؟ تو مال کے تلف ہونے سے ملکیت نہیں آ سکتی ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَفْعَالُ لَمَّا لَمْ تَكُنْ دَلَالَتُهَا عَلَى الْمُرَادِ بِالصَّرَاحَةِ كَالْقَوْلِ، کیونکہ افعال اور اعمال اقوال کے طریقے سے دلالت صریحی نہیں رکھتے ہیں مراد کے اوپر۔ میں ایک بار کہوں کہ میں آپ کو اس کا مالک بنا رہا ہوں اور ایک بار دے رہا ہوں،
ہے اور دینے کے نتیجے میں مالک بنے. تو یہ مالک بنا رہا ہوں، یہ قول ہے. قول مراد کی طرف تصریح کرتے ہیں مگر عمل مراد کی طرف وضاحت و تصریح نہیں کرتا ہے. تو کیونکہ افعال جو ہے وہ صریح نہیں ہوتے ہیں مراد کو منتقل کرنے کے لیے، مراد کو پہنچانے کے لیے، لأنها تدل بالقرائن، اس لیے کہ افعال جو ہے وہ مراد پر قرینے کے ذریعے سے دلالت کرتے ہیں. منعو، کیونکہ افعال صریح نہیں ہوتے ہیں مراد کو منتقل کرنے کے لیے، لہذا منعو من لزوم الاخذ بها، علماء نے افعال کے ذریعے سے عقد کے لازم ہونے کو منع کیا ہے. معطات میں صرف افعال ہیں، معطات میں صرف آپ ہی بول کر یہ ساتھ دیتے رہیے، معطات میں صرف افعال ہیں اور افعال کے ذریعے سے علماء نے لازم ہونے کو منع کیا ہے. کیوں منع کیا مولانا؟ ہاں دلالت صریحہ نہیں رکھ کرتے ہیں. ٹھیک. فیجوز التراد ما دام ممکن، بس جب تک مال باقی ہے، ممکن ہے مطلب جب تک مال باقی ہے تب تک تراد جائز ہے. تراد مطلب استرداد طرفینی، واپس لے لینا، پلٹا دینا، پلٹانا. ٹھیک ہے، رد کرنا، پلٹانا یا پلٹنا، تو واپس لینا ایک دوسرے کا مال، یہ اس وقت جائز ہے کہ جب تک ممکن ہو. ممکن کب تک ہوگا؟ جب تک طرفین کا مال باقی ہوگا. کہاں گیا؟ وما تلف احد العینین یمتنع التراد فیتحقق اللزوم، اور اگر عینین میں سے کوئی ایک طرف تلف ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب تراد جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، ممتنع ہو جائے گا. تو جب تراد ممتنع ہو جائے گا کیا آ جائے گا مولانا؟ لزوم متحقق ہو جائے گا. جی لزوم متحقق ہو جائے گا. ویکفی تلف، اور صرف یہ نہیں کہ اگر پورا تلف ہو جائے تب جو ہے وہ تراد ممکن نہیں ہو پائے گا. حتیٰ اگر آپ نے جو جنس ہم کو دی تھی اس کا بعض اگر ہم سے تلف ہو گیا ہے، پوری جنس نہیں تلف ہوئی ہے، تب بھی تراد ممکن نہیں ہو پائے گا. تراد ممکن نہیں ہو پائے گا. کیوں ممکن نہیں ہو پائے گا مولانا؟ مثال کے طور پہ آپ نے ہم کو دیا، ہم نے بعض تلف کر دیا، ٹھیک ہے، ہمارے ہاتھ میں. اب اگر ہم اس بعض کو آپ کے پاس لے جائیں گے، دو صورت ہے، یا اس بعض کے مقابلے میں کل آپ سے لیں گے تب بھی صحیح نہیں ہے. ضرر لازم آئے گا آپ کے اوپر کہ ہم آپ کو ناقص دے رہے ہیں، کم کر کے دے رہے ہیں اور آپ سے اپنا پورا لے رہے ہیں. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا اس میں کم ہوگا آپ کم کر لیے اور کم کر کے ہمارا دے دیے، تب بھی سامنے والے اوپر بار بنے گی یہ چیز، تب بھی سامنے والے کے اوپر بار بنے گی یہ چیز. آپ کہیں گے ارے یہ کون سی بات ہوئی، اب ہم پھر کس کے پاس جائیں گے؟ یہ اپنا آدھا مال دے کر کے ٹوٹا پھوٹا خراب یا ناقص مال کس کو دیں گے اور کس سے ہم لیں گے؟ تمہارا کا مال ہم آدھا کر بھی لیں، کم کر بھی لیں، تم کو دے بھی دیں، تب بھی جو چیز ہم کو چاہیے پوری وہ ہم کو دوسرے پاس سے ملے گی. تو دونوں صورت میں آپ کے پاس کیا لازم آئے گا؟ ضرر لازم آئے گا آپ کے اوپر. اگر ہم نے بعض آپ کا تلف کر دیا ہے اور اس کے بدلے میں آپ سے ہم اپنا والا مال واپس کریں، حتیٰ جتنا تلف ہوا ہے آپ کے مال میں سے اتنا ہم کہیں تلف کر کے ہم کو دیجیے، اب کاٹ کے دیجیے، ہے نا، تب بھی وہ چیز، ہاں وہ چیز تو نہیں رہ گئی نا. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں، تب بھی کچھ نہ کچھ تو کمی آ گئی نا ساری. تو اب میٹر یہ ہے کہ آپ کے اوپر کیا لازم آئے گا؟ لازم آئے گا، ضرر لازم آئے گا. ٹھیک ہے، اس چیز کو کہتے ہیں تباعض صفقہ. صفقہ متاع مال جو ہوتا ہے نا، صفقہ تباعض، اس میں سے باز ہونا. اگر ہم اپنے مد مقابل کے مال کو جو اس کے بعد ہمارا ہے واپس لے رہے ہیں اور ہمارے پاس اس کا بعض مال تلف ہو گیا ہے، تو بعض مال جو تلف ہوا اس کو کٹوا کر کے یا اس کے ساتھ ہی پورا سامنے والے سے لے رہے ہیں، تو یہ تباعض صفقہ اس کو کہتے ہیں. تباعض صفقہ پیش آ رہا ہے، یعنی جو موجب ضرر ہوتا ہے مد مقابل پر. ٹھیک ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ کب ممکن ہے استرداد تراد؟ کب ممکن ہے؟ جب دونوں طرف مال ویسے ہی باقی ہو، اور مادام ممکن ہے، جب تک ممکن ہو اس وقت تک استرداد کر سکتے ہیں. وَيَكْفِي تَلَفُ بَعْضِ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ، اور
تحقق لزوم کے لیے اور منع تراد کے لیے، دونوں کے لیے۔ منع تراد یعنی ہاں منع تراد واپس ہے نا، منع تراد دوسرے لفظوں میں تحقق منع تراد لازمہ بن جائے، لازم ہو جائے گا کس کے لیے؟ تحقق لزوم کے لیے۔ تو منع تراد یا تحقق لازم، تحقق لزوم، یہ اس کے لیے کافی ہے بعض عہدت طلب ہے، بعض عہد العینین کا طرف ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ لامتناع التراد فی الواقع، کیوں؟ اس لیے کہ اگر بعض تلف ہو گئے نا تو اب تراد متحقق نہیں ہو پائے گا، تراد ممتنع ہو جائے گا تو پھر لازم ہو جائے گا یہ۔ اذ ہوا یعنی تراد فی الواقع، اذ ہوا یعنی تراد فی الواقع، اب جتنا ہمارا ہے نا مال بچا ہوا اس کے اعتبار سے ہم آپ سے واپس لے لیں۔ تراد فی الباقی موجب لتباعض الصفقۃ والضرر، یہ موجب تباعض صفقہ اور ضرر ہے، صفقہ نہیں متاع، اس کے سمجھنے کے لیے لکھ لیجیے گا اپنے، ٹھیک ہے۔ صفقہ سے معاملے کو بھی کہتے ہیں، ہاں خیار جس میں ہے، اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ جب معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو آدمی ہاتھ جھاڑ کے ہاں ایسے کرتا ہے، یعنی گویا ختم ہو گیا، اس کو بھی صفقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ سب تجارت کی اصطلاحیں ہیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو موجب تباعض صفقہ آئے گا، ٹھیک ہے، ہو جائے گا اور ضرر کا سبب بنے گا۔ یہاں صفقے سے مراد جو ہے وہ متاع ہے، جنس ہے، جس کا معاملہ ہو رہا ہے اس میں تباعض لازم آ رہا ہے، جس کا معاملہ ہوا ہے اس میں صفقہ یعنی جنس اور متاع میں تباعض لازم آ رہا ہے، اور اگر جنس میں تباعض لازم آ گیا تو یہ موجب ضرر ہو جائے گا ان دونوں کاموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَنَحْوُهُ، اور یہاں تک ان کی بات تھی، ہاں صاحب جامع المقاصد کی، یعنی محقق ثانی کی، انتہا ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں شیخ انصاری کہ جیسی ان کی وہ عبارت وہاں تھی نا، ویسی ہی عبارت تقریباً ان کی تعلیق یا حاشیہ ارشاد میں بھی ہے، ٹھیک ہے، حاشیہ ارشاد میں بھی ہے۔ ورنہ وہ یعنی اس کی مانند عبارت المحکی عنہ، محقق ثانی سے حکایت کی گئی ہے، فی تعلیق ہی الارشاد، ان کی اس تعلیق، ان کو اس حاشیے پر جو انہوں نے ارشاد پر لگایا ہے، ٹھیک۔ وزادہ فیہ، اور اپنی تعلیق انہوں نے زیادہ کیا، اضافہ کیا، جو اوپر باتیں کہیں نا اس سے ملتی جلتی تو باتیں کہیں تعلیق میں، پلس کچھ اور بھی کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہ ان مقصود المتعاطیین اباحۃ مترتبۃ علی ملک الرقبہ، رقبہ عام طور پہ اسے غلام کو کہتے ہیں، گردن ہے نا جس کی گردن پہ حق ہوتا ہے، غلام، مگر یہاں رقبہ سے مراد وہی معلومات جنس ہے، اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ ان وزادہ فیہ، اپنی تعلیق اپنے حاشیے میں اضافہ کیا ہے، وہ اوپر والی باتیں کہنے کے بعد کہ ان مقصود المتعاطیین اباحۃ، متعاطیین کا مقصود کیا ہے؟ اباحہ ہے، مترتبۃ علی ملک الرقبۃ کسائر البیوع، کہ جو مترتب ہوتا ہے ملک رقبہ کے اوپر، ملک رقبہ کے اوپر لکھیے گا، نہ اباحہ ہے خالی از ملک، نہ ہاں اباحہ محضہ، یہ جو کیا نام ہے متعاطیین ہے نا، ان مقصود المتعاطیین، مقصود المتعاطیین جو ہے نا، متعاطیین جو قصد ہے نا، وہ کون سا اباحہ ہے؟ اباحہ محضہ، یہ مجردہ نہیں ہے، بلکہ وہ اباحہ ہے کہ جو ہاں مترتب بر ملک ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے بقیہ بیوع ہوتے ہیں، بیوع بالصیغہ کسائر البیوع، جیسے سائر بیوع مثل بیع بالصیغہ، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں سائر البیوع کے اوپر مثل بیع بالصیغہ، مولانا حسن عباس صاحب، پھر آپ پڑھیں گے کل تو پھر مشکل ہوگی، جب ہم بولتے رہتے ہیں اس کو لکھتے رہا کیجیے آپ لوگ، بیع مثل بیع بالصیغہ، جیسے بقیہ بیوع ہے نا ویسے یہاں بھی ہے۔ بقیہ بیوع میں مولانا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آپ سے قلم خریدا ہے، ہم نے آپ سے قلم خریدا پیسہ دے کے یا کتاب دے کے، کوئی بھی دے کر کے، اور آپ نے ہمیں قلم بیچا، بیعتوں اور اشتراطوں کے ذریعے سے معاملہ ہوا ہے،
اس میں اباحہ تصرف ہے نا، مگر یہ اباحہ تصرف مترتب ہے کاہے کے اوپر؟ ملک کے اوپر. آپ نے مجھے قلم کا مالک بنایا، میں نے مال کا مالک بنایا ہے، تب اباحہ تصرف آ رہا ہے. ویسے ہی جیسے بقیہ معاملات میں ہوتا ہے، بیع بالصیغہ میں ہوتا ہے، بطور شرط میں، ویسے معاطات میں بھی یہ جو اباحہ تصرف ہے نا، یہ مترتب ہے کاہے کے اوپر؟ ملک کے اوپر. کیوں؟ متعاطیین کا قصد کیا ہے؟ ملک کا ہے. فَإِنْ حَصَلَ مَقْصُودُهُمَا، اور اگر ان دونوں کا مقصود حاصل ہوا. کن دونوں کا؟ احسن. مقصود کیا ہے؟ ملک. جی اگر ان دونوں کا مقصود یعنی ملک یہ حاصل ہو گیا تو کیا؟ سب اتبا کل، جو ہم نے کہا وہ ثابت ہے. ہم نے کیا کہا تھا کہ مواطات مفید ملک ہے، مواطات مفید ملک ہے، یہ ہم نے کہا تھا. ٹھیک. وَإِلَّا موقع ثانی نے ملک ہی کہا ہے نا، موقع ثانی تھوڑی کہا ہے باہر خالی، اور شروع سے البتہ ملک کی قید لگا دی ہے. کون والا ملک؟ متزلزل. لیکن یہ کہ ملک کہا ہے انہوں نے. تو جو اگر مقصود حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ٹھیک، ہمارا ہم نے بھی جو کہا وہ بات ثابت ہے کہ ملک مواطات مفید ملک ہے. وَإِلَّا یعنی اگر مقصود حاصل نہ ہو، یعنی یہ مواطات ملک آور نہ ہو، ملک حاصل نہ ہو، مقصود حاصل نہ ہو، تو لَوَجَبَ أَنْ لَا تَحْصُلَ إِبَاحَةٌ بِالْكُلِّيَّةِ. بالکل اردو والا ہے. اردو میں کیسے کہیں گے آپ بالکل اباحت نہیں حاصل ہوگی؟ نہیں کہتے بالکل اباحت نہیں ملے گی. یہ بالکلیت تو اردو والا ہے. بالکل یعنی اصلاً سرے سے کسی بھی طریقے سے اباحہ حاصل نہیں ہوا ہے نا، کیونکہ یہ اباحہ جو متعاطیین لا رہے ہیں نا، ہاں، یہ ملک پر مترتب ہے. اگر ملک حاصل نہیں ہو رہی ہے، نہ ابھی نہ بعد میں، تو پھر اباحہ کیسا؟ ٹھیک ہے، پھر اباحہ ہی نہیں ہوگا. بل یتعین الحکم بالفساد، حکم جیسے بیع ہے، بیعتوں اور اشتراطوں میں اگر شرائط مفقود رہیں، بیع اپنے شرائط کے ساتھ انجام نہ پائے تو یہ معاملہ فاسد ہو جاتا نا. اگر معاملہ فاسد ہو جاتا ہے تو تصرف بھی جو ہے وہ مباح نہیں ہوتا ہے نا، کیونکہ تصرف اس تملیک کے نتیجے میں وہ جائز ہو رہا تھا. ویسے ہی مواطات میں بھی ہے. اگر مواطات میں آپ سرے سے بیع کے منکر ہو جائیے تو تصرف، ہم لوگ تو قصد تملیک کر رہے تھے مولانا، آپ کا ارادہ کیا تھا؟ آپ تو مالک بنا رہے تھے نا ہم کو اس کا، ہے نا، قصد تملیک کر رہے تھے. تو ہمارا اور آپ کا ارادہ قصد تملیک کا تھا. اب اگر آپ کہتے ہیں اچھا اسی قصد تملیک ہی کے اوپر مترتب تھا جواز تصرف بھی، اب اگر آپ کہہ دیتے تو قصد تملیک ہے ہی نہیں سرے سے، تو پھر جواز تصرف بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. پھر جیسے بیع میں معاملہ باطل ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اور استعمال بھی اب صحیح نہیں رہتا، ویسے یہاں میں بھی معاملہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا، اباحہ تصرف نہیں آئے گا. اذ المقصود غیر واقع، اس لیے کہ مقصود جو تھا ملک وہ واقع نہیں ہو پایا ہے. فلو وقع غیرہ، بس اگر غیر جو آپ نے اس دن بات کہی تھی، ما وقع ما قصدا لم یقع، یا ما قصدا لم یقع، وما وقع لم یقصد. ٹھیک ہے. اور اگر واقع ہو جائے وہ چیز کہ جس کا ارادہ نہیں کیا گیا، نہیں ملک لوقع بغیر قصد، اگر ملک نہیں واقع ہو رہی ہے تو کچھ اور واقع ہو جائے تو یعنی اباحہ خالی ہے، تو یہ وقوع برخلاف قصد وہ باطل، اور یہ باطل ہے کہ وقوع برخلاف قصد ہو جائے. وعلیہ، اب ایک بات اور اشارتاً کہہ دیا، مطلب خلاصتاً کہہ دیا. ٹھیک ہے. دیکھیے، آپ سے جانور زید سے عمر نے جانور خریدا، بکری، ٹھیک ہے، بکری خریدی، یا ملک آور ہے، ملک آور نہیں ہے. اگر ملک آور ہے یہ مواطات ہے نا،
تو پھر جو بکری کو بعد میں بچہ پیدا ہوا عمرو کے پاس وہ کس کا ہوگا؟ ہاں جس نے خریدا عمرو کا تو اسی کا ہوگا، پہلے والے کا زید کا ہوگا۔ اسی کے اوپر نما یعنی اس کے جو وہ ہیں نمو والی چیزیں ہیں جو نمو پا رہی ہیں، جو مل رہی ہے اضافی چیزیں جو ہیں یہ ثمرات اس کے اسی میں مرتب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وعلیہ یعنی اسی ملک پر یتفرع النما، نما اسی پر متفرع ہوگا۔ وجواز وطء الجاریۃ، اور جواز وطء جاریہ، کنیز خرید لی اگر ملک کاور ہے تب تو وط جائز اس کے ساتھ، ورنہ وط جائز نہیں ہے۔ ومن منع فقط اغربا، اور جس نے یہ کہا کہ اچھا جاریہ کون سی جو معاطات کے نتیجے میں خرید رہی ہے، وہ جاریہ جو معاطات کے نتیجے ملی گئی ہے، اگر تملیغ کاور نہیں ہے معاطات تو اس کے ساتھ وط کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تملیغ کاور ہوگا تو ٹھیک ہے اپنی چیز ہے پھر جائز ہوگا۔ ومن منع، اور جس نے بھی منع کیا ہے کہ تصرف جائز نہیں ہے، اغربا، اس نے کیا کیا ہے؟ بعید عن حقیقت بات کہی ہے، غریب بات کہہ دی ہے، بعید عن حقیقت بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جس نے کہا ہے کہ معاطات میں تصرف جائز نہیں ہے اس نے بعید عن حقیقت کہا ہے، پس معاطات میں تصرف، اور تصرف کب جائز ہوتا ہے؟ ہاں جب مترتب پر ملک ہو۔ تو میں محقق ثانی اپنے نظریے باقی ہوں کہ معاطات جو ملک کاور سے ملک متردد کیوں نہ ہو، ٹھیک۔ والذی یقوی یا یقوی فی النفس، یہ ثلاثی مجرد سے اگر پڑھیے آپ، یہ تو میں نے باب تفصیل سے پڑھا، وہ چیز کہ جو نفس میں تقویت بخشتی ہے، یعنی جو چیز قرین و قیاس ہے، جو بات دل کو بھاتی ہے، جو صحیح لگتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ابقاء ظواہر کلمات ملحالہ۔ مولانا محقق صاحب قبلہ آپ نے بھی یہ کام کیا ہے کہ ان کے اباحے کو حمل کیا ہے کس چیز پر؟ علماء نے کہا نا مباح ہے اباحہ تصرف، تو اباحہ تصرف صاحب نے کہا رہا ہے، پہلے بھی کہا تھا ابھی بھی کہا کہ ان کی مراد یہ ہے۔ کیا مراد لی ہے محقق صاحب نے علماء کے اباحے سے؟ ملک، ہاں ملک متزلزل، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی ایک بار کہہ چکے ہیں شیخ صاحب کہ کیونکہ ملک متزلزل اور اباحے کو قابل ملک اور اباحے علماء کہتے ہیں کہ اباحہ متعاطیاً کیا کر رہے ہیں؟ قصد ملک، یہ جو دونوں چیزیں قابل جمع نہیں تھی تو رائے حل کیا نکالی تھی انہوں نے محقق صاحب نے؟ ملک متزلزل والی، ہے نا۔ تو وہاں بھی ان کو برتان کیا تھا شیخ انصاری نے، یا پھر ان کے خلاف بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ہم کو بھاتی ہے نا وہ آپ والی بات نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے توجیہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کے اباحے کو ان کے ارادے کو باقی رکھیے۔ اباحہ تصرف کا معنی اباحہ تصرفی میں لیجیے آپ، علماء کے اباحہ تصرف کے معنی کو آپ ملک والے معنی میں نہ لے جائیے۔ ابقاء جو چیز صحیح لگتی ہے وہ یہ ابقاء ظواہر کلمات ہی ملحالہ، علماء کا جو ظاہر کلام ہے اس کو اس کی حالت پہ باقی رکھیے۔ علماء کے کلام کا ظاہر کیا تھا؟ جواز تصرف، اباحہ تصرف۔ وانہم، اس کی خود یہ وضاحت کر رہے ہیں، یہ واو اور تفسیریہ ہے، تفسیر کر رہا ہے ابقاء کی، ابقاء سے لے کر کے آخر تک کی تفسیر کر رہا ہے کیا؟ یہ واو۔ مولانا حضرات پلیز، ابقاء کی تفسیر کر رہا ہے، ابقاء ظواہر کلمات کی تفسیر کر رہا ہے واو، ٹھیک ہے۔ وہ کیا؟ ان کی بات ان کی حالت پر مولانا اقتدار صاحب باقی رکھیے، یعنی کیا؟ وَأَنَّهُمْ يُحَكِّمُونَ بِالْإِبَاحَةِ مُجَرَّدَةٍ عَنِ الْمِلْكِ فِي الْمُعَاطَات مَا فَرْضِ قَصْدِ الْمُتَعَاطِينَ التَّمْلِيغ، اس کے باوجود کہ متعاطیین کا قصد تملیغ کا ہے، لیکن علماء
جس اباحے کی بات کر رہے ہیں وہ اباحہ تصرف محضہ ہے اور مجردہ ہے، ملک سے خالی، اس پر باقی رہی۔ اچھا ٹھیک، ہم مان لیتے ہیں شیخ صاحب آپ جو فرما رہے ہیں صحیح کہ متعاطیین نے قصد تبلیغ کیا ہے، مگر علماء جو ہے اباحہ تصرف اباحہ محضہ کی بات کر رہے ہیں یہاں، تو اس کو حل کیسے کیجیے گا اس کو حل کیسے کیجیے گا؟ یہ مقصود ہے، ان کی بات تو اپنی بہت ٹھوس تھی نا کہ مقصود ملک ہے، مقصود ملک ہے متعاطیین کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ملک سے قطع نظر صرف اور صرف تصرف کا ارادہ کیا علماء نے کہ مواطات میں اباحہ تصرف آتا ہے، ملک نہیں آتی ہے، حتیٰ ملک متصدر کا بھی انہوں نے قصد نہیں کیا۔ یہ دونوں باتیں کیسے جمع کی، کیسے حل کیا جائے گا؟ آپ بتائیے شیخ صاحب۔ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الْإِبَاحَةَ وَأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَمْ تَحْصُلْ بِإِنشَائِهَا۔ مولانا محقق صاحب ہم جواب دے رہے ہیں آپ کا، اباحہ جو ہے وہ انشاء کے نتیجے میں نہیں آتا۔ آپ گھبرا تو یہی رہے تھے نا کہ انشاء کیا جا رہا ہے، وہ کیا نام ہے، وہ سوری انشاء نہیں، آپ گھبرا ہی رہے تھے کہ متعاطیین ایک دوسرے کو قصد تملیغ کی نیت سے دے رہے ہیں، اور علماء کہہ رہے ہیں کہ تملیغ نہیں ہے کسی بھی طریقے کی، صرف اور صرف کیا ہے، اباحہ ہے۔ تو یہ وہاں کیسے آئے جبکہ تملیغ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَمْ تَحْصُلْ بِإِنشَائِهَا ابتداءً، ابتدا سے شروع سے ہی انشاء کے نتیجے میں اباحہ لازم نہیں آتا، اباحہ محقق نہیں ہوتا ہے، بل انما حصلت کما اعترف بہ فی المسالک، جیسا کہ صاحب مسالک نے اعتراف کیا ہے، انما حصلت من استلزام ایتاء کل منہما سلعۃ مسلطا علیہا الاذن فی التصرف فیہ بوجوہ التصرفات۔ جو اباحہ آ رہا ہے وہ انشاء کے نتیجے میں نہیں آ رہا ہے، وہ اباحہ حاصل ہو رہا ہے اس استلزام کے نتیجے میں۔ وہ استلزام کیا ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اپنی جنس کو مد مقابل کو عطا کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ مد مقابل کو مسلط بنا رہے ہیں، مسلط بنا رہے ہیں اذن کے نتیجے میں، اپنے کاہے کو مسلط بنا رہے ہیں، تصرف پر، یعنی سلطہ عطا کر رہے ہیں، اختیار دے رہے ہیں۔ اباحہ انشاء کے نتیجے میں نہیں آ رہا مولانا، ہم نے کہا، آپ نے کہا بیتو، ہم نے کہا اشتریتو، تو یہ انشاء سے یعنی لفظ بیتو اور اشتریتو سے اباحہ نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، اباحہ آیا ہے اس اذن کے نتیجے میں کہ جو آپ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں مسلط بنایا اس مال پر، ہم نے آپ کو اس مال مسلط بنایا، سلطے میں، آپ کو سلطے میں دے دیا، آپ کو قبضے میں دے دیا، مال اذن ہے نا، مال اذن ہم نے آپ کو اس کے اوپر مسلط کر دیا، اس تسلط اور اس اذن کے نتیجے میں کیا آیا ہے، بیتو یا اشتریتو کے نتیجے میں، لفظ کو انشاء کے نتیجے میں نہیں آیا ہے اباحہ، ٹھیک ہے۔ فلا يرد علیہم، تو اب دیکھیے تسلط اور اذن یہاں پہ بھی ہے، مواطات میں بھی ہے، ٹھیک ہے، تسلط اور اذن جو ہے وہ مواطات میں بھی ہے۔ پھر سے اقتدار سے میں بول رہا ہوں، محقق صاحب آپ دونوں باتوں کو جمع نہیں کر پا رہے تھے نا کہ قصد تملیغ اگر نہ ہو تو وہاں آئے گا کیسے ہیں؟ تو ہم اس کا جواب دے رہے ہیں، اباحہ جو آتا ہے وہ انشاء کے نتیجے میں نہیں آتا ہے، اباحہ اس سلطے کے نتیجے میں آتا ہے جو مد مقابل ایک دوسرے کو دیتے ہیں اذن کے ساتھ، اذن کی صورت میں، وہ سلطہ یہاں پہ بھی ہے، وہ سلطنت اپنے مال پہ ہم آپ کو مسلط کر رہے ہیں، مال اذن، یہ سلطنت یہاں پر بھی ہے۔ تو جب یہ سلطنت آ گئی کہ جو موجب تصرف بنتی ہے ہر طرح کا، وہ جو ہم بین التصرفات، ہر طریقے کے کسی بھی طریقے کے تصرفات کا سبب بن جاتا ہے یہ اذن، تو یہ وہ اذن یہاں پہ بھی ہے۔ مولانا رضا عباس صاحب دیکھیے، جب ہم بیتو اور اشتریتو کر کے معاملہ کرتے ہیں تو جو چیز تصرف کو جائز کرتی وہ انشاء نہیں ہے، اصل میں ہماری مرضی ہے،
اذن ہے اور ہم اپنا اذن آپ کو منتقل کر رہے ہیں. اب یہ سلطہ جو اس کے اوپر مجھے حاصل ہے یہ آپ کو دے رہے ہیں اور وہ سلطہ معتاد میں بھی حاصل ہو رہا ہے. لہٰذا عبادت تصرف آگے کوئی مشکل نہیں ہے، ملک آئے چاہے نہ آئے. فلا یرد علیہم، میں اس بار کو پھر پڑھتا ہوں. وَأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَمْ تَحْصُلْ بِإِنشَائِهَا ابْتِدَاءً بل انما حصلت من استلزام ایتاء کل منہما. دونوں کا ایتا مستلزم کیا ہے؟ مستلزم اباحہ ہے. دونوں کا ایتا جو ہے وہ مستلزم اباحہ ہے. اباحہ کے نتیجے میں ایتا کے نتیجے میں وہ آ رہا ہے، اباحہ آ رہا ہے. اور اباحہ کس چیز کے ساتھ؟ تسلط و اذن کے ساتھ. اباحہ کرو ایتا تسلط و اذن کے ساتھ. من استلزام بل انما حصلت یعنی اباحہ حصلت من استلزام ایتاء کل منہما سلعتہ یا سلعتہ مسلطا علیہا الاذن فی التصرف. ٹھیک ہے، پھر تصرف فی ہے بوجوہ تصرفات. تصرفات کی جو صورتیں ہیں نا، استعمال کی جو صورتیں ہیں، چاہے خود استعمال کرے، چاہے کسی کو دے دے، چاہے تلف کر دے، چاہے کچھ بھی کر دے. ٹھیک ہے، تصرفات کی جو صورتیں ہیں وہ صورتیں حاصل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس مال میں تصرف مل جاتا ہے اس اذن کے نتیجے میں کہ جو ہمراہ ہے تسلط ہے، یا اس سلطے کے نتیجے جو ہمراہ ہے اذن ہے. ٹھیک ہے، اور وہ سلطہ اور وہ اذن یہاں پہ بھی مولانا حاصل ہو رہا ہے معاہدات میں بھی. فلا یرد علیہم ادا ما ذکرہ متقدم فی عبارت المتقدمہ. بحاصل کہہ رہے ہیں کہ فلا، اب علماء کے اوپر جن علماء نے یہ کہا ہے کہ ملک ہو چاہے نہ ہو اباحہ تصرف ہے، ملک ہو چاہے نہ ہو اباحہ تصرف ہے، ان کے اوپر جو اعتراض وارد ہوتا ہے بس وہی ایک اعتراض رہ جاتا ہے کہ جو محقق آسانی نے اپنی گزشتہ عبارتوں میں پیش کیا ہے. وہ اعتراض کیا ہے؟ پھر سے میں ان کا نظریہ پڑھ رہا ہوں. قصد متعاطیان تملیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس سے قطع نظر ہم مشہور علماء یہ کہتے ہیں کہ اباحہ تصرف لاتا ہے یہ معتاد. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کیا نام ہے ملک کے ادھر ملک ہے ادھر اباحہ تصرف ہے، ان دونوں کو جمع کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ ایسے کریں گے نا. محقق نے جو فرمایا تھا کہ لا اباحے سے مراد ان کی ملک ہی ہے مگر ملک متضلل. مگر اگر آپ ملک متضلل قائل نہ رہیے تو ایسا ہوگا کہ ملک آئے چاہے نہ آئے اباحہ تصرف ہے. یہ مشہور علماء کا نظریہ سامنے آئے گا، ہے نا. ملک متضلل مراد نہیں ہے. آپ کیوں فالتو کو ان کے معنی کو مراد کو حمل کرنے خلاف ظاہر پر رہنے دیے. ظاہر عبارت علماء کیا، ظاہر کلمات علماء کیا ہے؟ اباحہ ہے، بس اباحہ رہنے دیے. ٹھیک ہے، اب ایک اعتراض پھر بھی اس میں باقی رہے گا. ہاں، وہ اعتراض یہاں پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ فلا یرد علیہم، پس علماء کی عبارت پہ اعتراض وارد نہیں ہو پائے گا کوئی بھی سوائے اس اعتراض کے کہ جو محقق صاحب نے پیش کیا ہے اپنی متقدم عبارت میں. وہ حاصل ہو اس اشکال کا، ہاں جی، اس اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ ان المقصود هو الملک، مقصود جو ملک ہے. فاذا لم يحصل فلا منشأ لاباحة التصرف. دوسرے طریقے سے انہوں نے پیش کیا مولانا اس بات کو یہاں پر ایسے، ان المقصود هو الملک، مقصود جو وہ کیا ہے؟ ملک ہے. فاذا لم يحصل، پس اگر ملک حاصل نہ ہو، فلا منشأ لاباحة التصرف، منشا سرچشمہ اباحہ تصرف نہیں رہ جاتا ہے.
ٹھیک. اذ الاباحہ ان کانت من المالک، اگر یہ اباحہ ہماری طرف سے آ رہا ہے عباس صاحب آپ کے لیے، ہم مالک ہیں نا اس کے، ہم مالک ہیں اس کے، تو اگر اباحہ تصرف آپ کے لیے ہماری طرف سے آ رہا ہے من المالک، فالمفروض انہ لم یصدر منہ الا التملیک، بس فرض یہ کیا گیا کہ ہماری طرف سے آپ کے لیے صرف تملیک صادر ہوئی، ہم نے الگ سے ہبہ نہیں کیا آپ کو. مولانا مواطات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہبہ کرتے ہیں آپ کو یہ، یا کچھ اور کرتے ہیں؟ کوئی ایسا عمل ہے کہ جو اباحہ تصرف کا سبب بنے ہے؟ اگر ہم آپ کو ہبہ کر رہے ہیں تو چلے ہبہ میں اباحہ تصرف ہو رہا ہے، ہم نے یہ آپ کو دے دی، ہبہ کر دیا تو تصرف جائز ہو گیا آپ کے لیے. ہم جو کام آپ سے کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس ٹائم؟ آپ کے ساتھ معاملہ جو کر رہے ہیں تملیک کر رہے ہیں نا، تو ہم تو صرف تملیک کر رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اباحہ ہماری جہت سے آ رہا ہے من المالک، تو مالک نے کیا کیا ہے؟ تملیک کیا. فلا منشاء لاباحہ تصرف، کوئی منشاء اباحہ تصرف نہیں رہ جاتا. اذ الاباحۃ ان کانت من المالک، اس لیے کہ اگر اباحہ مالک کی جانب سے آ رہا ہے، شبیب حسینی کی طرف سے آ رہا ہے حسن عباس صاحب کے لیے، فالمفروض انہ لم یصدر منہ الا، بس مفروض یہ ہے کہ شبیب کی طرف سے کچھ صادر نہیں ہوا سوائے تملیک کے. وَإِن كَانَتْ مِنَ الشَّارِعِ، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مواطات میں اباحہ جو آیا ہے وہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ شارع کی طرف سے آیا ہے. فَلَيْسَ عَلَيْهِ دلیل، تو اس پہ کوئی روایت نہیں آئی، کوئی حدیث، روایت اور حدیث کی آیت آ گئی ہوتی تو اتنی بحث نہیں ہوتی ہے کہ نہیں، تو اس پر کوئی دلیل نہیں موجود ہے. شارع نے آ کر کہا نہیں ہے کہ جب تم قصد تملیغ کی نیت سے نقل و انتقال انجام دو گے اور اس میں ایجاب و قبول نہیں ہوگا تب بھی تملیغ ہے، یہ شارع نے کہا ہے. وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَمْ يُشْعِرْ كَلَامُهُمْ بِالِاسْتِنَادِ إِلَى نَصٍّ فِي ذَلِكَ، اور علماء کی عبارت میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس نص کی طرف مشعر ہو، نص کو سمجھائے، شعور میں لائے. مشعر نص کوئی عبارت، یعنی علماء نے جو بات کہی نا وہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے روایت میں دیکھا ہے لہٰذا ہم یہ فتویٰ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ما ان الغاء الشارع للامر للاثر المقصود وترتیب غیرہ بعید جدا. ایک طرف تو علماء نے تصریح بھی نہیں کی ہے کسی ایسی نص کی جس سے یہ سمجھ میں آئے قصد متعاطیین کچھ بھی ہو مگر وہاں آ جائے گا، چاہے قصد متعاطیین عمل میں نہ آئے، مقصود محقق نہ ہو. اور دوسری جانب ساتھ میں یہ بھی تو سوچئے کہ شارع خالق العقلاء یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مقصود متعاطیین کے خلاف محقق کر دے. مقصود متعاطیین ملک ہے اور ملک ہی پر اباحہ مترتب ہوتا ہے، اور شارع آیا اور کہے کہ نہیں ملک محقق ہو نہ ہو لیکن اباحہ آ جاتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں اباحہ ہے، شارع ایسے کہہ دے، یہ بعید ہے جدا. ٹھیک ہے. ما ان الغاء الشارع برخلاف، ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ شارع کی طرف سے ملغا کر دیا جائے کس چیز کو؟ اثر مقصود کو، اور مرتب کر دیا جائے غیر اثر مقصود کو، یہ بعید ہے جدا. ملک آتا تب اباحہ، ملک مقصود ہے نا، اس مقصود کا اثر اباحہ ہوگا. شارع بہار کہہ دے ملک کے حصول کے بغیر، اگر حصول ملک آ جائے تو ٹھیک ہے کہا جا سکتا ہے، لیکن حصول ملک نہیں ہوا اس کے برخلاف، حصول ملک مقصود نہیں ہوا، مقصود کے برخلاف شارع کہہ ہوا ہے تمہارے لیے واحد تصرف ہے، یہ بعید ہے جدا. ما ان، ساتھ ایک چیز اور بھی دماغ میں رکھیے گا، ما ان التأمل فی کلامہم یعطی ارادۃ الاباحہ المالکیہ للشرعیہ. اور شارع والی بات اس طریقے سے کٹ جاتی ہے کہ جب ہم علماء کی عبارت کو غور کرتے ہیں تو علماء بھی جو ہے نا وہ کیا نام ہے اباحہ مالکیہ پیش کر رہے ہیں،
باعث شرعیہ پیش نہیں کر رہے ہیں. یعنی ان کا سارا زور جو ہے اس بات پر لگا ہوا ہے کہ مالک اجازت دے رہا ہے، مالک اذن دے رہا ہے، مالک مسلط کر رہا ہے، نہ کہ شارع. تو شارع والی بات تو کڑی آتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے بھی. والحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.